اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 23 اور آخری سبق میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم غیر منصرف کے 2 حکم پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے اسم معرب، سبق نمبر 23 ہے غیر منصرف کے 2 حکم۔ غیر منصرف کے آپ 9 اسباب پڑھ چکے ہیں، تعریف پڑھ لی ہے، مثالیں پڑھ لی ہیں، احکام پڑھ لیے ہیں۔ یہاں پر غیر منصرف سے متعلقہ 2 ایک اہم حکم آپ پڑھیں گے۔ وہ 2 حکم کون سے ہیں وہ ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالِاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ إِذَا نُكِّرَ صُرِّفَ اما فی القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب واما فی الثانی فلبقائه على سبب واحد تقول جاءنی طلحة وطلحة آخر وقام عمر وعمر آخر وضرب احمد واحمد آخر وكل ما لا ينصرف اذا اضيف ودخله اللام فدخله الكسرة نحو مررت باحمدکم وبالاحمدی۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تو جان لے بے شک ہر وہ لفظ جس میں علمیت شرط ہے اور وہ تانیث بالتاء ہے، تانیث معنوی ہے، عجمہ ہے، ترکیب ہے، اور وہ اسم جس میں الف نون زائدتان ہوں، یا پھر اس میں شرط نہیں ہے علم اور وہ جمع ہو جاتا ہے ایک سبب کے ساتھ اور وہ علم معدول ہے اور وزن فعل ہے۔ جب یہ نکرہ بن جائیں گے تو یہ منصرف بن جائیں گے۔ پہلی قسم میں تو اس لیے کہ اسم باقی رہ جائے گا بغیر سبب کے، اور دوسری میں اس لیے کہ اسم باقی رہ جائے گا ایک سبب پر۔ تقول تو کہے گا جانی طلحة و طلحة آخر قام عمر و عمر آخر ضرب احمد و احمد آخر۔ اور ہر وہ لفظ جو غیر منصرف ہو جب اس کی اضافت کی جائے یا اس پر الف لام داخل ہو تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے مررت باحمدکم اور بالاحمدی۔ لیکن جو غیر منصرف کے اسباب ہیں یہ 2 قسم کے اوپر ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں علم شرط ہے کہ علم ہوگا تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، علم نہیں ہوگا تو غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر اس میں علم نہ رہے، یعنی وہ لفظ میں سے علمیت رخصت ہو جائے، علمیت معرفہ کی قسم ہے، وہ لفظ نکرہ بن جائے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں رہے گا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ علمیت شرط تھی، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی خود بخود فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں جس میں علمیت شرط ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا۔ وعلم تو جان لے ان کل ما، وہ تمام الفاظ شرط فیہ جس میں شرط لگائی گئی ہے علمیت کی۔ کون کون سے ہیں وہ؟ نمبر 1 تانیث بالتاء، نمبر 2 تانیث معنوی، نمبر 3 عجمہ، نمبر 4 ترکیب، نمبر 5 الف نون زائدتان۔ یہ 5 ہیں اسباب جن میں علمیت کا ہونا شرط ہے۔ اب ان سے علمیت رخصت ہو جائے، علمیت رخصت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علم کہتے ہیں کسی مخصوص فرد کے نام کو۔ یہ طلحہ کی مثال ہی دیکھ لیں کیونکہ انہوں نے یہاں پہ طلحہ کی مثال دی ہے، یعنی طلحة و طلحة آخر۔ اب طلحہ ایک مخصوص فرد کا نام ہے، لیکن اگر ایسا مرحلہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک پوری کی پوری جماعت ہے اس سب کا نام ہی طلحہ ہے، اور جب طلحہ کا لفظ بولا جائے تو اس جماعت میں سے کسی مخصوص فرد واحد مراد نہ لیا جائے بلکہ مطلقاً کوئی ایک مراد لے لیا جائے بغیر تعیین کے، تو اب یہ علم نہیں رہے گا، معرفہ نہیں رہے گا، نکرہ بن جائے گا۔ تو اگرچہ یہ تانیث بالتاء ہے، آخر میں گولتا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں رہے گا کیونکہ علمیت رخصت ہو چکی ہے۔ اسی طرح کوئی عجمہ لفظ ہے، عجمہ میں بھی علمیت کا ہونا شرط ہے۔ اب کوئی لفظ ایسے تھا، اس سے لفظ تو عجمی ہے لیکن اس کی مثال پیچھے گزر بھی چکی ہے کہ کسی مخصوص فرد کا نام نہیں ہے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ یہ تو تھی پہلی صورت۔ اب اس کو عبارت میں کیسے حل کرنا ہے وہ دیکھیں ذرا۔ تو جان لے ہر وہ لفظ جس میں علمیت شرط ہے، تانیث بالتاء، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب،
اسم وہ اسم جس میں الف نون زائدہ تان ہے۔ آگے یہاں پر آ جائیں آپ، اذا نکرہ صرفہ، جب نکرہ بن جائیں گے تو وہ یہ منصرف ہو جائیں گے، غیر منصرف نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اما فی القسم الاول، پہلی قسم ہے، یہ پہلی قسم ہی ہے یہاں سے لے کے کل ما شرط فی العلمیہ، پہلی قسم میں منصرف اس لیے رہ جائیں گے کہ اسم باقی رہ جائے گا بغیر سبب کے، کیونکہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ تھی کہ اس کے اندر علمیت پائی جائے۔ جب علمیت چلی گئی تو اسم میں غیر منصرف کا سبب بننا ہی نہ رہا، اسم اپنے سبب کے بغیر پایا گیا، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلی صورت تھی۔ نمبر 2، جو غیر منصرف کے اسباب ہیں، اسباب منع صرف بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی دوسری قسم وہ ہے جس میں علم کا ہونا شرط تو نہیں ہے لیکن وہ سبب علم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں اگر علمیت نہ پائی جائے، علمیت وہاں سے بھی چلی جائے تو پھر وہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 اسباب کا پایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے، یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ جب 2 اسباب کا پایا جانا ضروری تھا، ایک سبب علمیت رخصت ہو گیا تو پھر ایک سبب کے ساتھ لفظ غیر منصرف نہیں بن سکتا، دوسرا سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، وہ منصرف ہو جائے گا۔ اسی کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے دوسری بات بیان کی، او لم یشترط فیہ ذالک، شرط نہیں ہے اس لفظ میں، اس سبب میں علمیت کا ہونا شرط نہیں ہے، واجتمع مع سبب واحد، لیکن علمیت ایک سبب کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ 2 ہیں۔ نمبر 1 علم معدول یعنی عدل، اور نمبر 2 وزن فعل۔ اس میں علمیت کا ہونا شرط نہیں ہے، عدل کے ساتھ علم ہو کوئی ضروری نہیں ہے، وزن فعل کے ساتھ علم ہو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جمع ہو جاتے ہیں۔ اب لفظ عدل تھا ساتھ علم تھا جیسا کہ عمر، اور لفظ وزن فعل تھا ساتھ علم تھا جیسا کہ احمد۔ اب اگر ان دونوں میں سے علمیت رخصت ہو جائے گی تو پھر 2 سبب نہیں رہے، ایک سبب رہ گیا، وزن فعل رہ گیا، علم نہیں ہے، عدل رہ گیا، علم نہیں ہے، اور ایک سبب کے ساتھ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یہ منصرف بن جائے گا۔ یہی بتایا انہوں نے، لم یشترط فیہ ذالک، کہ اس سبب میں علمیت کا ہونا شرط تو نہیں ہے لیکن علمیت ایک سبب کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 علم معدول یعنی عدل، نمبر 2 وزن فعل۔ حکم اس کا بھی یہی ہے، حکم پہلے والے کا بھی یہی صورت تھی، صورت کا حکم یہی تھا، اذا نکرہ صرفہ، یہ حکم ہے۔ حکم دوسری صورت کا بھی یہی ہے کہ جب نکرہ بن جائیں گے تو منصرف بن جائیں گے، کیونکہ عالم معرفہ کی قسم ہے، جب نکرہ ہو جائے گا تو علمیت رخصت ہو جائے گی، لہذا یہ منصرف بن جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں سے لے کے وعلم سے لے کے یہاں تک پہلی صورت تھی، حکم یہ لگ گیا، اور اس کی وجہ یہاں سے بتائی تھی اما فی القسم الاول، یہاں سے لے کے یہاں تک، واما فی الثانی، یہاں سے دوسری صورت کی وجہ بتا رہے ہیں۔ دوسری صورت کی وجہ کیا ہے؟ فلی بقائہ، بوجہ اس کے باقی رہنے کے، اس لفظ کے باقی رہنے کے، علی سبب واحد، ایک سبب پر، وہ لفظ ایک سبب پر باقی رہ گیا، دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ 2 اسباب کا پایا جانا یہ ضروری تھا۔ تقول تو کہے گا جانی طلحۃ و طلحۃ آخر، یہ پہلے کی مثال ہے۔ قام عمر و عمر آخر، یہ دوسرے کی مثال علم معدول ہے۔ ضرب احمد و احمد آخر، یہ بھی دوسرے کی مثال ہے، ایک وزن فعل ہے اس میں احمد، اور دوسرا اس کے اندر علم پایا جا رہا ہے۔ اب جو دوسرا احمد ہے اس سے کسی فرد متعین مراد نہیں لیا جا رہا، بلکہ مطلقاً ایک نکرہ کے طور پہ ایک غیر متعین بندہ مراد لیا جا رہا ہے، تو پھر یہ منصرف بن جائے گا۔ یہ پہلا حکم تھا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پہلا حکم تھا۔ پہلے حکم کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غیر منصرف کے اسباب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے اسباب وہ ہیں جس میں علمیت کا ہونا شرط ہے، اگر اس سے علمیت رخصت ہو جائے گی تو پھر وہ لفظ غیر منصرف نہیں رہے گا، وہ منصرف بن جائے گا۔ دوسری قسم کے اسباب وہ ہیں جس میں علمیت کا ہونا شرط تو نہیں ہے لیکن وہ علمیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اگر اس میں سے بھی علمیت رخصت ہو جائے تو پھر بھی وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، وہ منصرف ہو جائے گا۔ یہ پہلے حکم کا خلاصہ ہے۔ آگے دوسرا حکم شروع ہو رہا ہے۔ وہ دوسرا حکم کیا ہے؟ وہ دوسرا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لیکن اگر آپ غیر منصرف کو مضاف بنا دیں یا غیر منصرف پر الف لام داخل کر دیں تو اس کے اوپر پھر کسرہ آ جاتا ہے۔ یہی وہ بتا رہے ہیں، وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ، ہر وہ لفظ جو غیر منصرف ہے، لا ينصرف ہے، نہیں پھرتا، مطلب غیر منصرف ہے، اذا اضیفہ، جب اس کی اضافت کی جائے یعنی اس کو مضاف بنایا جائے، او دخلہ اللام، داخل ہو جائے ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے
یہ کل کی طرح لوٹ رہی ہے، ہر اس لفظ پر داخل ہو جائے اللام، یہ لام داخلہ کا فاعل ہے، لام اس لفظ پر داخل ہو جائے، الف لام مطلب، فداخلہ الکسرہ لہذا اس کے اوپر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، یہ ہو ضمیر دوبارہ کل کی طرح لوٹ رہی ہے، اور یہ جو داخلہ ہے اس کا فاعل یہ کسرہ ہے، کسرہ اس کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، جیسے مررت باحمدکم، اب احمد یہ غیر منصرف تھا، لیکن جب آپ نے اس کو مضاف بنایا تو پھر اس کے اوپر کسرہ آ جائے گا احمدکم، یا اسی طرح مررت بالاحمدی، احمد غیر منصرف تھا، جب شروع میں آپ الف لام لے کر آئے ہیں تو پھر اس کے اوپر الف لام کی وجہ سے اس کے آخر میں کسرہ آ جائے گا، اور اس کو ایسے پڑھا جائے گا مررت بالاحمدی۔ تو یہاں تک غیر منصرف کے آپ نے 2 حکم پڑھ لیے ہیں کہ اگر غیر منصرف سے عالمیت رخصت ہو جائے تو وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، اور اگر وہ مضاف بن جائے یا اس کے اوپر الف لام آ جائے تو اس کے آخر میں پھر کسرہ آ جاتا ہے۔